بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی ہر انسان کا اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وَسِتْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور ایک پردہ انسان کا انسانوں سے ہے۔ فَمَنْ هَتَكَ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو پامال کر دیتا ہے نا، هَتَكَ اللَّهُ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اس کے اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہے نا، اللہ اسے پامال کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی ایک گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ زیادہ مجھے جب میں یہ کتاب جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ اقوال زرین سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں دے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر پردہ رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ وَسِتْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور ایک پردہ انسان کا لوگوں کے سامنے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو لوگوں سے ہمارے گناہ چھپ رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو نہیں معلوم پڑ رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب انسان اللہ کے پردے کا خیال نہیں رکھتا کہ اللہ نے مجھ پہ پردہ رکھا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، دو طریقوں سے اس میں اس کی تشریح میں دو چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو خیال اس طرح نہیں رکھتا کہ گناہ کیا، اللہ نے پردہ رکھ دیا تو پھر وہ اسے لحاظ ہی نہیں ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر یعنی اس پردے کا وہ لحاظ نہیں رکھتا کہ اللہ نے پردہ کس لیے رکھا ہے۔ اچھا پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے پردہ کیوں رکھا ہے، مقصد کیا ہے، تاکہ ہم چھپ کے گناہ کرتے رہیں؟ نہیں، تاکہ انسان کو ٹائم ملے۔ پردے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے نا کہ ستیر ہے میرا اللہ، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ اللہ کی جو صفت ستار نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے نام ہے عبد الستار، ستار نام ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی قرآن پاک میں کہیں پہ بھی اللہ کے ناموں میں ستار نام نہیں ہے، بلکہ ستیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ حیی ہے، حیا والا ہے، ستیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے ستیر، یحب الحیاء والستر، آگے اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ستر کا جو یہ ہے کہ مقصد اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ٹائم مل جائے اور دوبارہ لوٹائے اللہ کی طرف۔ گناہ ہو گیا نا، ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا، چلو اب آ جاؤ اللہ کی طرف۔ لیکن جب انسان اس کو پامال کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے جو اس کا پردہ ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر دیکھنے دو لوگوں کو تمہاری کیا اصل حقیقت کیا ہے، تمہارا اصل چہرہ میں دنیا کو دکھاتا ہوں۔ پھر اللہ اکبر، جب انسان حتی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بالکل پامال کر دے، ایک مطلب یہ کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اس پردے کا خیال نہ رکھے، جس طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، یہ تو ابن القیم ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں من اکرم الستر اکرمہ اللہ، جو اس اللہ کے پردے کی عزت کرتا ہے نا، اللہ اس کی عزت کرتا ہے۔ ومن استخف بالستر اظہرہ اللہ علی الخلق، یا اظہر اللہ عیبہ للخلق، اور جو اس پردے کو حقیر سمجھتا ہے، اس پردے کو اہمیت نہیں دیتا، اس پردے کو پامال کرتا ہے، اللہ اس کی راز کو دنیا کے سامنے فاش کرتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اللہ ہمارے رازوں کو فاش کر دے۔ اور راز فاش کرنا دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں راز کو فاش کر دے، کتنے لوگ اپنی موت سے پہلے اللہ ان کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے اور لوگ انہیں نیک سمجھتے ہیں، ایک دن لوگوں کے سامنے اللہ عیان کر دیتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو ایک بدترین چور ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو فریبی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اور دنیا میں راز فاش ہونا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اللہ فرماتا ہے جس دن راز کھل جائیں گے، وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے وہ معاملات ظاہر ہوں گے جن کا انسان کو قیامت کے دن اندازہ تک نہیں ہوگا۔ اور ہمارے سلف صالحین اس آیت کو پڑھ کے رو جایا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے راز کو فاش کرے گا، اے اللہ تو ہمارے اوپر پردہ رکھتا ہے دنیا میں، تو ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا، تو ہمارے راز کو کھولے گا لوگوں کے سامنے۔ تو جب انسان اللہ کے پردے کا لحاظ نہیں رکھتا تو اللہ اس کے پردے کو فاش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ ناداہ اللہ علی رؤوس الخلائق،
اس دن ساری خلقت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس انسان کو پکاریں گے، بلائیں گے، یا فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، تو بڑا نیک بنتا تھا نا، یاد ہے تو نے اس دن یہ گناہ کیا تھا، تو نے ایسے کیا تھا، تو نے ویسے کیا تھا۔ تو اللہ یہاں ابن قیم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پردے کا خیال نہیں رکھتا، اللہ اس کے لوگوں کے سامنے اس کے پردے کا پھر خیال نہیں رکھتا، اور لوگوں کے سامنے اللہ اس کے پردے کو ہتک کر دیتا ہے۔ ہتک مطلب یہ ہے پامال کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور جو اللہ کے اس پردے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پردے کا خیال رکھتا ہے۔ یستخفون من الناس، اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپاتے۔ تو اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اپنے علم اور اپنے قدرت کے ساتھ۔ جب یہ نازیبہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے ہیں، اور اللہ کے اس پردے کا ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ تو ایک تو یہ کہ انسان نافرمانی پہ نافرمانی، اور ایک یہ بھی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے پردے کو پامال کرے، کہ سترہ اللہ نے پردہ رکھا ہے مجھ پہ، میں نے گناہ کیا کسی نے نہیں دیکھا، پھر میں خود جا کے دنیا کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ مجاہرین اس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے مجاہرت کرنے والوں پہ، جن پہ اللہ پردہ رکھے لیکن وہ خود جا کے اس پردے کو پامال کریں، ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ سخت ترین عذاب کے شکار ہوں گے وہ لوگ جن پہ اللہ پردہ رکھتا ہے، اس لیے اور وہ پردے کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ خاموشی رکھے۔ ہمارے اور نیک لوگوں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم میں اور نیک لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہم سے اس لیے بہتر ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن کھلے عام نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو ڈٹ نہیں جاتے بلکہ لوٹ آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ انہیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے جڑتے ہیں، تو اس لیے وہ آگے نکل کے، گناہ تو وہ بھی کرتے ہیں، گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم ڈھیڑ بن جاتے ہیں آگے سے، اور وہ ڈھیڑ نہیں بنتے بلکہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے اللہ کو جانتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، جو انسان اللہ کے اور بندے کے درمیان پردے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو پردہ ہے اس کا خیال رکھتا ہے، اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان والے پردے کو پامال کرتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو پردہ ہے اس کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ پردہ رکھے اور ہمیں ہمیشہ معاف فرمائے، اور اس پردے کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے والا بنائے۔